السلام علیکم۔ 7ویں جماعت کی اسلامیات ہے۔ سبق ہے تعلیم اور تعلم کے آداب۔ تعلیم کا معنی ہے علم سکھانا اور تعلم کا معنی ہے علم حاصل کرنا۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1، علم سکھانے والے کو کہتے ہیں؟ جواب ہے معلم۔ نمبر 2، علم سیکھنے والے کو کہتے ہیں؟ جواب ہے متعلم۔ نمبر 3، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حاصل کرے؟ جواب ہے فائدہ مند علم۔ نمبر 4، علم دین کے راستے پر چلنے والے کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے؟ جواب ہے جنت کا راستہ۔ نمبر 5، استاد کو طلباء سے گفتگو کرنی چاہیے؟ جواب ہے طلباء کی استطاعت کے مطابق۔ استطاعت کہتے ہیں صلاحیت کو، قابلیت کو۔ مختصر جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، تعلیم و تعلم کا کیا معنی ہے؟ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ تعلیم کا معنی ہے علم سکھانا اور تعلم کا معنی ہے علم حاصل کرنا۔ سوال نمبر 2، دین کی تعلیم حاصل کرنے کی ایک فضیلت لکھیں۔ سبق کے پہلے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں اور زمین و آسمان کی ہر چیز عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ سوال نمبر 3، علم کے حصول کے لیے سفر کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ سبق کے دوسرے صفحے کے آخر میں اس کا جواب ہے۔ علم سیکھنے کے آداب میں سے ایک اہم ادب علم کے حصول کے لیے سفر کرنا ہے۔ اسلامی تاریخ میں جتنے بھی علماء، مفکرین اور محدثین گزرے ہیں، ان سب نے علم کے حصول کے لیے سفر اختیار فرمایا۔ علم حاصل کرنے کے راستے میں چلنے والا دراصل اللہ تعالیٰ کے راستے میں چل رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک ہے تیسرے کوشچن کا جواب۔ سوال نمبر 4، علم کے حصول میں سوال کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ سوال کرنے کی اجازت دینا تعلیم کے مرحلے کا اہم حصہ ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نہ صرف سوال کرنے کی اجازت دیتے تھے بلکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے۔ ہم تک دین کا بڑا حصہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سوالات کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ سوال نمبر 5، علم سکھانے کے 2 آداب لکھیں۔ سبق کے دوسرے صفحے پر علم سکھانے کے آداب ہیں۔ آپ ان میں سے کوئی سے بھی 2 لکھ سکتے ہیں۔ سختی کے بجائے نرمی کو تعلیم کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ وقت کی پابندی کے ساتھ علم سکھانا چاہیے۔ اچھی مثالوں کے ذریعے تفہیم کی کوشش کرنی چاہیے۔ تفصیلی جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، تعلیم و تعلم کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں۔ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ تعلیم و تعلم یعنی علم سیکھنا اور سکھانا اسلام میں بڑی اہمیت اور فضیلت والا عمل ہے۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس عمل کے بہت سے فضائل آئے ہیں۔ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے۔ ترجمہ: اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا جو تم میں سے کامل یعنی مکمل ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم رکھنے والا اور علم سے محروم دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ علم والوں کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقام ہے۔ ترجمہ: آپ فرما دیجئے، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ نصیحت تو بس وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ علم کے حصول سے جنت کے راستے آسان ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں اور زمین و آسمان کی ہر چیز عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ یہاں تک پہلے لانگ کوشچن کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2، علم سیکھنے کے کیا کیا آداب ہیں؟ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ علم سیکھنے والوں کو جن آداب کا خیال رکھنا ہے ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔
علم سیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور انسانیت کی بھلائی کی نیت کرنی چاہیے۔ استاد کا ادب و احترام ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ جو چیزیں علم کے حصول کا ذریعہ ہیں جیسے کاپی، کتاب، پینسل، اسکول کی عمارت وغیرہ، ان سب کا ادب و احترام بھی ضروری ہے۔ بلا وجہ ناغہ کرنا یعنی چھٹی کرنا علم کے حصول میں بہت نقصان دہ چیز ہے۔ روز کا کام روز کرنے والے طلباء علمی میدان میں آگے نکل جاتے ہیں۔ اپنے ہم جماعت ساتھیوں سے ہمدردی اور تعاون کا رویہ رکھنا چاہیے۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ ادب و احترام کے ساتھ اساتذہ سے پوچھ لینی چاہیے۔ یہاں تک تھا دوسرے لانگ کوشچن کا جواب۔